اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 12 شوال دوسرے جمعے کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 شوال جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آج کا وظیفہ خاص ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے، ہماری مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے تمام بہن بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے، آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ آپ نے آج تک بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، تسبیحات پڑھی ہوں گی، اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آپ کو نہ ہی کسی نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، نہ ہی رب کریم کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج 12 شوال جمعہ قبولیت کا دن، اور آج کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا جو بھی مانگتا ہے مصلی چھوڑنے سے پہلے مل جاتا ہے۔ آج اگر آپ اپنی من پسند نوکری، شادی، اپنی من پسند نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ وظیفے میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب کے کریم سے ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر دعائیں دے گا۔ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج وہ بیٹیاں، وہ بیٹے جو مایوس ہو چکے ہیں، بند گلی میں جا چکے ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، تو آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں آپ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی، کوتاہی، گناہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ رب کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو وہ کوئی بھی عبادت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، اعمال پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ابھی تک شوال کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن آج 12 شوال جمعے کا دن بڑا ہی قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے اس دن کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا۔ آپ کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور آج لاپرواہی کرو گے تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج وہ خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے اللہ والوں نے پڑھا، اکابرین نے پڑھا، صوفیاء کرام نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا، کس طریقے سے پڑھا، اور رب کریم سے جو بھی مانگا رب کریم نے غیبی خزانوں سے عطا فرمایا۔ آپ گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک آپ کے دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے، رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ کیونکہ جس انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ اللہ فرماتا ہے، انسان کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو رخسار پر گرنے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی کونے سے ہیں، آپ پاکستان سے، آپ انڈیا سے، آپ سعودی عرب، بنگلہ دیش، مسقط، نیپال، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 12 شوال جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کس وقت پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کیے جاتے ہیں ملک اسلامک اسٹوڈیو پر۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 12 شوال جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمدin پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی
تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس موقع کو ضائع مت کیجیے گا۔ اس قبولیت کے دن کی قدر کرتے ہوئے رب کریم سے جس کو جو چاہیے نیت کر لے، میں یہ وظیفہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں بیماری سے شفا کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، جس کو جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر بھی مانگو گے تو انشاءاللہ ملے گا۔ آپ بے اولاد ہیں، اولاد نہیں ہوتی تو اللہ کی کو پیاری ہو جاتی ہے۔ عمل کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں انشاءاللہ۔ جس کے جو مسائل ہیں اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اکابرین کا وظیفہ ہے، اللہ والوں کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے جو مانگتے تھے ان کو مل جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ رب کریم کے سامنے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی تسبیح پڑھنے سے پہلے، کسی بھی حاجت کو مانگنے سے پہلے رب کریم سے توبہ کرتے تھے، رب کو منا لیتے تھے۔ لیکن آج ہم ڈائریکٹ تسبیح شروع کر دیتے ہیں، وظیفہ شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں وہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے۔ اللہ والوں کے طریقے سے آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 11 بار پڑھ کر جان چھوڑا لی۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، یقین کیجیے گا آپ کے دل کو سکون مل جائے گا۔ آپ کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ جب راضی ہو جاتا ہے تو 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھلیں گے، مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ آپ نے 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لی۔ اب جب رب راضی ہو گیا تو اب رب کریم سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رحمانو ہے۔ یہ رب کریم کا نام بھی ہے، رب کی صفت بھی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے اور ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ کریم اپنے نام کے طفیل اتنا نوازتا ہے، بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ شہرت کہاں سے آ رہی ہے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے، رحم کی بھیک مانگتا ہے، پریشان ہوتا ہے تو کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو سب سے پہلے رحم کی بھیک مانگتا ہے۔ آج 12 شوال جمعے کے دن یا رحمانو پڑھنے سے آپ پر ایسا رحم، ایسا کرم، جو کئی سالوں سے اٹکی ہوئی پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ کریم بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے یا رحمانو کو پڑھ کر رب کریم سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام سے پکارتا ہے
تو رب اس بندے کو اپنے ناموں کے تو فعل اتنا نوازتے ہیں کہ اس بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے یا رحمانو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو، اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج 12 شوال جمعے کے دن پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ 11 بار اور دوسرے نمبر پر یا رحمانو 11 بار پڑھنے کے بعد میرے رب نے چاہا تو دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی، آپ کی تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں، تمام بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ نے 11 بار یا رحمانو پڑھ لیا تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے ایک قرآنی آیت پڑھ کر جیسے ہی آپ رب کا شکر ادا کریں گے، آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں آ جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ رب کریم سے 1 لاکھ مانگیں گے تو رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی، کیونکہ وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جب رب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے اور رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر کرنے والے سے اتنا راضی ہوتا ہے، شکر کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ رحمتوں برکتوں سے جولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تک جس نے رب کا شکر ادا کیا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہا، اس کا رزق بڑھتا ہی رہتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ آپ بھی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کریں، آپ کے بھی گھر میں سکون، رحمتیں، برکتیں بھاگتی ہوئی آئیں گی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ یہ 3 اعمال جس طرح میں نے بتائے ہیں اسی طریقے سے ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں، نہ آگے پڑھنے ہیں، نہ پیچھے پڑھنے ہیں، نہ کم پڑھنے ہیں، نہ زیادہ پڑھنے ہیں۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ہی آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول و آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل کو آسان فرمائے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی اس وقت مجھے دیکھنے اور سننے والے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکل کو دور فرمائے اور ان کو بہترین حالات اور پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر قرض کی پریشانیاں، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں، وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بھی بیماریاں اور تکلیفیں ہیں انہیں دور فرما دے، اور ساتھ ساتھ ناظرین کرام نماز کا بھی اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل ملک اسلامک اسٹوڈیو پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ جزاک اللہ۔